باب من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس، باب جو کوئی پسند کرے گردن آزاد کرنا سورج گہن میں. حدثنا ربیع بن یحییٰ قال حدثنا زائدۃ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت لقد امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے موقع پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب غلام آزاد نہ کروا دے. باب صلاۃ الکسوف فی المسجد، مسجد میں نماز کسوف پڑھنا. یہ اس لیے باب آیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صلاۃ استسقاء یا عید کی نماز کی طرح اس کو شہر کے کسی جنگل یا میدان میں ہی ضرور پڑھنا ہوگا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان امرأة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركب سواری فكسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وهو دون السجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا. باب لا تنكسب الشمس لموت احد ولا لحياته، رواه ابو بکر والمغیرہ وابو موسیٰ بن عباس بن عمر رضی اللہ عنہم. ان سب نے روایت کیا کہ سورج گہن کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموها فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته في الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله یریہما عبادہ فاذا رأیتم ذلک فافزعوا الی الصلاۃ، یعنی جب یہ نشانیاں دیکھو تو نماز میں جلدی کرو. باب الذکر فی الکسوف، رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی سورج گہن کے وقت اللہ کا ذکر کرنا. اور یہ اس لیے بھی شاید الگ باب آیا کہ بہت سے لوگ جیسے خواتین اگر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اور اس وقت وہ دل بھی ان کا گھبرایا ہوا تو وہ کیا ذکر کر سکتی ہیں کہ نہیں، اس وقت وہ ذکر کر لیں. اور وہ بھی کر سکتے ہیں ذکر جو نماز بھی پڑھ چکے ہوں مثلا یا پڑھنا چاہتے ہوں. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابي بردة عن ابي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے گہن ہونے سے ڈر گئے اور آپ نے سمجھا کہ شاید قیامت آ رہی ہے. فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم فزعا فيخشى ان تكون الساعة فأتى المسجد، مسجد آئے فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. تو آپ نے اپنے عام رکوع سجود اور قیام سے بڑھ کے لمبی نماز پڑھی. رأيته قط يفعله، میں نے ایسا آپ کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وقال هذه الآيات التي يرسل الله، یہ اللہ کی نشانی ہے جن کو بھیجتا ہے. لا تكون لموت احد ولا لحياته، کسی کی موت زندگی سے ان کا نہیں تعلق. ولكن يخوف الله بها عباده، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. فاذا رأيتم شيئا من ذلك، جب اس قسم کی کوئی چیز دیکھو فافزعوا الى ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. ودعائه واستغفاره، اور دعا کی طرف اور استغفار کی طرف. یعنی آپ کا جو گھبرانا تھا وہ دراصل کس لیے تھا کہ آپ اس بات سے گھبرا گئے کہ قیامت کا گہن تو نہیں لگ گیا. باب الدعاء فی الکسوف، کسوف میں دعا مانگنا. قالہ ابو موسیٰ و عائشہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو حضرت عائشہ رضی ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدہ قال حدثنا زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراہیم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. جب تم یہ دیکھو اللہ سے دعا کرو. یہ ہے باب سے مناسبت، اور نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ چھٹ جائے. باب قول الامام فی خطبۃ الکسوف اما بعد،
اس خطبے میں بھی امام کا اما بعد کہنا، یعنی سورج گہن کے خطبے میں. وقال ابو اسامہ حدثنا ہشام قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر ان اسماء قالت فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد اللہ بما هو اهله ثم قال اما بعد. یہ اما بعد کی بات اس لیے امام بخاری لائے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ایک پراپر خطبہ تھا. یہ نہیں کہ آپ نے سلام پھیر کے لوگوں سے کوئی عام سی بات کر دی، بلکہ ایک پراپر ایک لیکچر کی قسم کا تھا، یہ ایک خطبہ ڈیلیور کیا تھا آپ نے. باب الصلاۃ فی کسوف القمر، چاند گہن میں بھی نماز پڑھنا. حدثنا محمود قال حدثنا سعید بن عامر عن شعبہ عن یونس عن الحسن عن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی الرکعتین، کہ سورج گہن لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. اب یہ ہے کہ یہاں چاند کا تو ذکر نہیں، لیکن اگلی روایت میں چاند کی بات آ جائے گی، اس لیے کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی اس کی طرف آتے ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے اس میں سورج اور چاند کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن امام بخاری نے اشارتاً یہاں یہ بات کی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا یونس عن الحسن عن ابی بکر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخرج يدور رداءه حتى انتهى الى المسجد وثاب الناس الیہ. یہ نئے لفظ ہیں اس حدیث میں، جس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، یعنی پلٹ آئے، جمع ہو گئے. فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آیتان، یعنی نماز تو آپ نے سورج گہن کی پڑھائی، لیکن آپ نے چاند کا بھی ساتھ ذکر کر دیا. اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ چاند کے وقت بھی نماز پڑھنی چاہیے، چاند گہن میں بھی. وانما هو لا يخسفان لموت احد فاذا كان ذلك فصلوا ودوا حتى ينكشف ما بكم وذلك ان ابنا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم مات يقال له ابراہیم فقال الناس في ذلك. تو لوگوں نے اس کو حضرت ابراہیم کی وفات سے ریلیٹ کر دیا. باب الرکعۃ الاولى فی الکسوف اطول، پہلی رکعت کسوف کی زیادہ لمبی ہوتی ہے، یعنی دوسری کی نسبت. اخبرنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یحیی عن عمرو عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم فی کسوف الشمس 4 رکعات فی سجدتین الاول والاول اطول، یعنی 4 رکعتیں. یہ 4 کس طرح، یعنی وہ جو 4 قیام ہیں اصل میں وہ مراد ہے. فی سجدتین یعنی 2 دفعہ نیچے جا کر 4 دفعہ قیام کیا، یہ مراد ہے. والاول والاول اطول، اور پہلی جو تھی وہ سب سے لمبی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کمی ہو گئی. باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، کسوف میں بلند آواز سے قرات کرنا، یعنی خاموش نماز نہیں ہوگی، بلند ہوگی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کب پڑھائی تھی؟ چاشت کے وقت پڑھائی تھی. حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید بن مسلم قال اخبرنا ابن نمر سمع ابن شہاب ان عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الخسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته كبر فركع واذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ نے دوبارہ بھی صلاة الکسوف میں اعادہ کیا، یعنی قراءت کا. 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات میں قال الاوزاعی وغیرہ. سمعت الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان الشمس خسفت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا. یہاں ایک نئی بات پتہ چلتی کہ آپ نے باقاعدہ ایک پکارنے والے کو مقرر کیا. الصلاۃ جامعۃ، جو کیا کہہ رہا تھا؟ الصلاۃ جامعۃ، یہ نہیں کہہ رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہہ رہا تھا الصلاۃ جامعۃ. یہ سورج گہن کے لیے نماز کے بلانے کے الفاظ ہیں. فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد اخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع اخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى الا ركعتين مثل الصبح اذا صلى بالمدينه. قال اجل انه اخطا السنه. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. بسم الله الرحمن الرحیم. ابواب سجود القرآن و سنتها، یعنی قرآن پاک کے سجدے اور اس کا سنت ہونا، یعنی یہ سجدہ جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. باب ما جاء فی سجود القرآن و سنتها، سجود قرآن کے بارے میں اور اس کا سنت ہونا. یعنی اکثریت کے نزدیک یہ سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے. اور اسی طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ کل 15 سجدے ہیں یا 14 ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک 15 سجدے ہیں، سورۃ حج میں 2 سجدے ہیں، ایک سورۃ صاد میں، اور امام شافعی اور ابو حنیفہ جو 14 سجدوں کے قائل ہیں. یہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہاں پر آیات موجود ہیں اور یہ اختلاف روایت کی وجہ سے ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی قرات کی. بات ہے نا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، بمکہ، مکہ میں. فسجد فیہا، تو آپ نے وہاں پر اس میں سجدہ کیا، یعنی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ سجدے میں گر گئے. اب رمضان آ رہا ہے نا، تو تراویح میں امام کئی دفعہ ایسا بھی کرے گا کہ قرات کرتے کرتے بیچ میں رکوع کیے بغیر سجدے میں چلا جائے گا، اور وہ بتاتے ہیں عموماً پہلے. اور یہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟
فسجد فیہا، آپ نے سجدہ کر لیا اس میں، وسجد من معہ، جتنے لوگ آپ کے آس پاس تھے مسلمان مشرک سب کے سب سجدے میں پڑ گئے. یعنی وہ انداز ایسا مسحور کن تھا پڑھنے کا کہ پڑھتے ہوئے یکا یک جب آپ سجدے میں گئے سب سجدے میں چلے گئے، غیر شیخ، سوائے ایک بوڑھے کے. اور وہ کون تھا؟ امیہ بن خلف. اخذ کفا من حسن، اس نے کیا کیا؟ ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی زمین سے، او ترابن، یا مٹی اٹھائی، فرفعہ الی جبہتی، اس مٹی کو اٹھا کے ماتھے کے ساتھ لگا لیا یا کنکریوں کے، وقال، اور کہا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے. فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس کو کفر کی حالت میں ہی قتل کیے ہوئے پایا تھا، یعنی قتل ہو گیا تھا، اور یہ بدر کے دن قتل ہوا تھا. باب السجدہ تنزیل السجدہ، سورۃ الف لام میم سجدہ میں یہ تنزیل السجدہ میں سجدہ کرنا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے. وهل اتى على الانسان، اور دوسری رکعت میں کیا؟ سورۃ الدہر، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تو یہ پڑھتے تھے اور اس میں سجدہ کرتے ہوں گے، اس لیے سورۃ الف لام میم سجدہ کے سجدے کی طرف اشارہ ہے یہاں. باب سجدہ صاد، سورۃ صاد کا سجدہ، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے امام بخاری اس کو لائیں کہ یہ سجدہ ہے اس میں. حدثنا سلیمان بن حرب و ابو نعمان قال، دونوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدثنا حماد هو ابن زید عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صاد لیس من عزائم السجود. ابن عباس کہتے ہیں کہ صاد کا سجدہ جو ہے یہ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، عزائم یعنی لازم نہیں ہے. وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہی روایات کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے، اگر سجدے کر لیے جائیں تو اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ تاکیداً اس کو کہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ رائے میں فرق ہوا. ابن عباس کی رائے یہ کہ صاد کا سجدہ لازم نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو کرتے ہوئے پایا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ نے اس پہ کیا ہو کبھی نہ کیا ہو. اور سورۃ صاد میں داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، وہ جس میں آتا نا فخر راکعا و اناب، کہ وہ رکوع میں گر گئے اور رجوع کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے توبہ کے لیے سجدہ کیا اور ہم شکریہ کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سجدہ شکر ہے، لیکن اس کی کوئی خاص دعا نہیں بتائی گئی. باب سجدۃ النجم، سورۃ نجم کا سجدہ. قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ سورۃ النجم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی، فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد، تو پوری قوم نے سجدہ کیا، کوئی نہ باقی بچا. فاخذ رجل من القوم، لیکن ایک شخص نے قوم کے لے لی، کفن من حسن، کنکری او ترابن یا مٹی کی مٹھی، فرفعہ الی وجہہ، اور اپنے چہرے کی طرف اٹھا لیا، وقال، اور کہا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے. قال عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں یہ، کہ فلقد رأیتہ بعد قتل کافرا، کہ اس کے بعد میں نے اسے کفر کی حالت میں قتل کیے ہوئے پایا، یعنی اسے ایمان نہ ملا. باب سجود المسلمین مع المشرکین، مسلمانوں کے ساتھ مشرکوں کا بھی سجدہ کر لینا. والمشرک نجس، حالانکہ مشرک نجس ہوتے ہیں. لیس لہ وضو، اس کا وضو نہیں ہوتا. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یسجد علی غیر وضو، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ وضو کے بغیر سجدہ کر لیا کرتے تھے، یعنی کہیں قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو سنتے، آیت سجدہ سنتے، وہیں پر سجدہ کر لیتے. اور اس سے امام بخاری نے کہاں سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا؟ حالانکہ امام بخاری کا یہ استدلال درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مشرکین تو مسلمان نہیں تھے، تو ایک مسلمان کے لیے مشرکین کے عمل میں تو کوئی نمونہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر یہ عمل جو ہے جمہور کی رائے کے خلاف ہے. یعنی سوائے عبداللہ بن عمر کے یہاں پر دوسرے تمام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال ابن عمر کا درست نہیں ہے اور امام بخاری کا بھی درست نہیں ہے. لہٰذا مشرکین اگر بغیر وضو کے کرتے ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں، ان کا تو ایک بے اختیار سجدہ تھا، لیکن مسلمان تو ارادے اور اختیار سے سجدہ کرتا ہے، اس لیے اس کو وضو کے ساتھ ہی سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور دلیل بھی ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے، وہ یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سجدہ کیا گیا تھا اور لوگوں نے جہاں جہاں کوئی بیٹھا تو کوئی اونٹنی پہ تھا وہیں پر کر لیا، کوئی کسی کی پیٹھ پہ، کمر پہ، وضو کے ساتھ بغیر وضو کے، تو اس سے بھی یہ استدلال لیا جاتا ہے. تو وہ استدلال بہتر معلوم ہوتا، لیکن یہاں یہ جو استدلال ہے امام بخاری کا یہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مشرکین تو ویسے ہی سجدہ نہیں کرتے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم،
کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم میں سجدہ کیا، وسجد مع المسلمون والمشرکون والجن والانس، جن و انس میں سے جو تھے سب نے سجدہ کیا۔ رواہ ابن طہمان عن ایوب، اس حدیث کو ابن طہمان نے بھی روایت کیا ہے۔ باب من قرأ السجدہ ولم یسجد، جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے اصل میں امام بخاری اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جن کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس وقت نہ کرے، کسی اور وقت کر لے، ٹھیک ہے نا۔ حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا یزید بن خصیفة عن ابن قصیط عن عطاء بن یسار انه اخبره انه سأل زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فزعم انه قرأ على النبي صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها۔ عطاء بن یسار زید بن ثابت سے پوچھتے ہیں کہ کیا سورہ والنجم میں سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت پڑھ کے سنائی تھی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ یعنی جیسے بچے سبق سناتے ہیں استاد کو، مثلاً آپ دیکھیں کہ جو لوگ حفظ کراتے ہیں، اگر وہ آیت سجدہ حفظ کرا رہے ہیں تو ان پہ تو پڑھ گئے بہت سارے سجدے، تو ایسی صورت میں جبکہ کوئی پڑھ کے سنا رہا ہو اور وہ تلاوت غرض نہ ہو، صرف سبق سنانا مقصود ہو، تو اگر وہ سجدہ نہ بھی کیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا یزید بن عبد اللہ بن قصیط عن عطاء بن یسار عن زید بن ثابت قال قرأت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کیا، والنجم، سورۃ نجم، فلم یسجد فیہا، اور اس میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پر بھی سجدہ ضروری نہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر 10 دفعہ کوئی سجدہ کی آیت پڑھے تو بھی ایک سجدہ کافی ہو جاتا ہے۔ باب السجدہ اذا السماء انشقت، سورۃ اذا السماء انشقت کا سجدہ۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم و معاذ بن فضالہ قال اخبرنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ قال رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت یا ابا ہریرہ الم ارک تسجد، میں نے کہا ابو ہریرہ کیا میں نے تمہیں سجدہ کرتے نہیں دیکھا، یعنی میں نے تمہیں سجدہ کرتے دیکھا ہے تو تم نے یہاں سجدہ کیوں کیا ہے؟ قال لو لم ارى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسجد لم اسجد، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہ کرتے تو میں بھی نہ کرتا، یعنی یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اس سے امام بخاری حدیث اس لیے لائیں کہ امام مالک کے نزدیک 11 سجدے ہیں اور وہ سورۃ اذا السماء انشقت اس کا سجدہ نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ایک 11 کہتا ہے، دوسرا 14 کہتا ہے، تیسرا 15 کہتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو مشکل یہ ہے کہ احادیث ان ائمہ کے بعد جمع ہوئی ہیں، یعنی امام مالک بہت ابتدا میں آگے تھے اور امام مالک نے بھی احادیث جمع کی اور کتاب موطا لکھی۔ پہلی حدیث کی جو کتاب جمع کی گئی وہ موطا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام مالک جو تھے وہ 40 سال تک اس کو جمع کرتے رہے، لکھتے رہے، کاٹتے رہے، پڑھتے رہے، اور اسی لیے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ وطا کا مطلب ہوتا ہے روندنا، یعنی بہت زیادہ اس میں غور و فکر کیا گیا اور بہت زیادہ اس کو پڑھا گیا اور اس کی چھان پھٹک کی گئی، اور اس کے باوجود سارا علم جمع نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بعض جہاد کی وجہ سے، بعض اور اسباب سے بہت علاقوں میں پھیل گئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ علم بھی پھیل گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے مہینے کا سفر کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو لوگوں کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ کسی اور سے پوچھیں، وہ ڈائریکٹ آپ سے پوچھتے تھے۔ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو پھر لوگوں کو پریشانی ہوئی اور انہوں نے ان چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے یہ پھر 3 صدی میں سب کچھ جا کے ایک جگہ پر اکٹھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کسی کے پاس ایک حصہ ہے، کسی کے پاس دوسرا ہے، تو جس کو جو ملا اس نے وہی عمل کر لیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ مسلمان فوت ہو گئے تھے بیت اللہ کی طرف قبلے کا حکم آنے سے پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہمارا اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو بیت المقدس کی طرف جنہوں نے نمازیں پڑھی اور انہوں نے ابھی ادھر رخ ہی نہیں کیا، ان کا کیا بنا؟ ایک شخص مسلمان ہوا اس اسلام میں اور نمازیں جتنی بھی اس نے پڑھی اپنی زندگی میں ساری بیت المقدس کی طرف تھی، اس کو موقع ہی نہیں ملا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، کیونکہ اس پیریڈ میں روک دیا گیا تھا۔ اب لوگوں کو فکر ہوا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو اس کا کیا بنے گا جو فلاں شخص اس دوران میں نمازیں پڑھ کے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے تمہاری نمازیں ضائع نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہی حکم پہنچا تھا اور وہ اسی پر تھا، اس نے اسی کو صحیح سمجھ کے کیا، اس کی وفات ہوئی، اس کا وہی عمل قابل قبول ہو گیا۔ لیکن ایک وہ شخص جو کہے کہ اچھا اس نے وہ کیا تھا تو میرے لیے بھی وہی کافی ہے، اور وہ کعبہ کو چھوڑ کر ادھر منہ کر لے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام مالک کو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہی نہ پہنچی ہو کہ جس میں سورۃ اذا السماء انشقت کے سجدے کا ذکر ہے، اس لیے اگر انہوں نے اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں چیزیں جمع ہو گئی اور یہ روایت مل گئی تو ہمیں امام مالک کی رائے چھوڑ کر پھر اس حدیث کو لے لینا چاہیے اور اس میں سجدہ کو اختیار کر لینا چاہیے، اور اس امام کی رائے کو لے لینا چاہیے کہ جن تک یہ حدیث پہنچی تھی اور انہوں نے 14 کا ذکر کیا یا پھر 15 کا بھی ذکر ہوا۔
تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی نیچرل ہے، اور علم کا جو نیچرل فلو تھا، ان نیچرل نہیں تھا کہ سب لوگوں کو زبردستی پکڑ کے ہر چیز رٹوا دی گئی، نہیں، اس میں بہت وسعت تھی. پھر اسی طرح آگے آتا ہے باب من سجد لسجود القاری، سننے والے کا سجدہ کرنا جبکہ وہ قاری پڑھ رہا ہو. وقال ابن مسعود کہتے ہیں لتمیم ابن حزلم، تمیم بن حزلم کو، وهو غلام، اور وہ لڑکے تھے، فقرأ علیہ سجدتن، تو انہوں نے آپ پر سجدہ کی آیت پڑھی. فقال، تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اسجد، سجدہ کرو، فإنک امامنا فیہا، کیونکہ تو ہمارا امام ہے اس سجدے میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سننے والے کو اس وقت سجدہ کرنا چاہیے جب پڑھنے والا سجدہ کر لے، یعنی اس کے پیچھے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. مراد یہ ہے خواہ وہ غلام ہی، اور غلام کا لفظ کیوں لائے امام بخاری کہ اگر کوئی شخص غلام ہے اور وہ آیت پڑھا تو آپ کہیں اچھا ہم غلام کے پیچھے کیوں سجدہ کریں، یا کوئی بچہ پڑھ رہا تو آپ کہیں اچھا بچے کے پڑھنے سے میں سجدہ کروں، نہیں، یا کوئی عورت پڑھ رہی ہے اور مرد سن رہا ہے تو آپ کہیں اچھا عورت کے پیچھے ہم سجدہ کر لیں. تو امام بخاری یہ لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ کی آیت کوئی بھی پڑھے، سننے والے کو سجدہ کر لینا چاہیے اس کے پیچھے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة التي فيها السجدة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا. فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا موضع جبهته، تو آپ سجدہ کرتے پھر ہم بھی سجدہ کرتے، اور یہاں تک کہ بعضوں کو پیشانی زمین پر رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی. حتی ما یجد احدنا، یہاں تک کہ نہ پاتا ہم میں سے کوئی ایک، کیا نہ پاتا؟ موضع جبہتہ، اپنی پیشانی کی جگہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کتنی کثرت سے لوگ سجدے کی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے. اگر زمین پہ جگہ نہیں ملی تو دوسرے کی پشت پہ ہی سجدہ کر لیا، جہاں جگہ ملی وہیں پر سجدہ کر لیا. اسی لیے یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ سواری کرتے وقت اگر آیت سجدہ آتی تو سواری پر ہی اشارے سے سجدہ کر لیا کرتے تھے. باب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدہ، لوگوں کا ہجوم جب امام سجدہ کی آیت پڑھے. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علی بن مسہر قال اخبرنا عبید اللہ ان نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السجدة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی آیت پڑھتے تھے. ونحن عنده، اور ہم آپ کے پاس تھے. فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا لجبهة موضع يسجد علیہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہجوم کی حالت میں کسی کی کمر پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ حج اور عمرے کے دوران بعض اوقات ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں زمین پہ، اور جمعے کے دن خاص طور پر وہاں پر، اور عید کے دن فرش پہ خوش قسمت لوگوں کو سجدے کا موقع ملتا ہے، یا ختم کے دن، تراویح کی آخری رات، دعا کے دن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زمین پہ جگہ نہیں ملتی تو دوسرے کی کمر پہ یا جہاں بھی کوئی چیز جو بھی سامنے آ جائے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. سوال ہے، آیات قیامت والی حدیث میں آپ نے نجد کی تعریف اس طرح کی کہ اس میں انڈو پاک کے علاقے بھی شامل ہیں، جبکہ صحیح مسلم اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمارے استاد محترم نے اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ نجد سے مراد عراق کا علاقہ ہے، وہیں سے فتنوں کا ظہور ہوگا. پلیز واضح کر دیں. آپ اگر حدیث دوبارہ پڑھیں تو اس میں صرف نجد کا لفظ نہیں آتا، مشرقی علاقے آتے ہیں، اور اس جگہ سے مشرقی علاقے کی حد نجد پہ ختم نہیں ہو جاتی، وہاں سے مشرقی علاقوں میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور نجد کا الگ سے بھی ذکر آتا ہے. تو ہم اس کو نجد بھی کہہ سکتے ہیں، اور نجد کے بعد کے ممالک جو ہیں اس ڈائریکشن پر، اس پہ، کیونکہ جب آپ نے یمننا اور شامنا کا لفظ استعمال کیا تو دائیں اور بائیں کی بات کی، اور اس کے مقابلے میں جب مشرق کی طرف کی بات کی تو اس میں صرف ایک خاص علاقہ نہیں، آپ نے نجدنا نہیں اس روایت میں کہا بلکہ مشرقی علاقوں کی طرف اشارہ کیا، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں. سوال ہے، نماز کسوف یا خسوف میں جب لمبا رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو اس رکوع میں کیا صرف تسبیح پڑھتے ہیں یا پھر قرات بھی کرتے ہیں؟ نہیں، صرف تسبیح پڑھتے ہیں. رکوع اور سجدے میں تسبیحات ہی پڑھی جاتی ہیں اور کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، اس لیے وہ لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی خصوصاً کسوف اور خسوف کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سجدہ اور رکوع طویل کیا گیا. سورج گہن یا چاند گہن کو پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ اور دوسری چیزوں کی طرح ان پر خدا کا عذاب ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز کسوف پڑھتے تھے، یعنی سورج کا عذاب ٹل جائے. حدیث میں ایسی بات نہیں ہے. جی ہاں، ایسی نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی تعلیم ہے وہ بہت سے ہمارے توہمات کا خاتمہ کرتی ہے. اور پھر یہ اگر سوچا بھی جائے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان پہ عذاب آ گیا؟ وہ تو سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں. دوسری بات، حاملہ عورتوں کے لیے تاکید تھی کہ وہ سیدھی لیٹی رہیں، کچھ کانٹ چھانٹ نہ کریں، بچے پر اثر پڑتا ہے. جبکہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ حمل کے دوران انہوں نے کچھ کاٹا تو بچے کا ہونٹ یا کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا. برائے مہربانی وضاحت کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی صرف سوچ کی بات ہے، اور بہت سے اوقات میں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے.
کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی طبی تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے، اور خیال کی درستگی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو نہیں بھی کاٹتے تو ان کے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی وفات کے ساتھ سورج گہن کو ریلیٹ کرنے لگے تو آپ نے بطور خاص اس کی تردید فرمائی کہ ایسا نہ کرو۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سورج گہن کی نماز سورج گہن ہوتے ہوئے پڑھنی ہے یا اس کے بعد۔ میرے خیال ہے آپ کلاس میں حاضر نہیں تھے، اس لیے کہ یہ حدیث ایک دفعہ نہیں بارہا آئی۔ اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ امام بخاری ایک ہی حدیث بار بار کیوں لاتے ہیں، اور ہر دفعہ یہی بات آئی کہ آپ نے گہن پہ پڑھنا شروع کی اور اتنی لمبی پڑھی حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا۔ انجلت الشمس کا لفظ آتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج کو گہن لگے تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ لوگوں کا دین ہے جس کا سند سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اس میں رائے مختلف ہیں، بعض کے نزدیک لازم ہے، اور وہ تمام شرائط وہی عائد کرتے ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سب نے کیا تو ضروری نہیں کہ سب باوضو ہی ہوں۔ اور اسی طرح وہ امام بخاری مکہ کا وہ واقعہ لائیں کہ جس میں آپ نے سورۃ النجم پڑھی اور سجدہ کیا تو جو بھی تھے سب جھک گئے سوائے ایک بوڑھے کے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ان دونوں رائےوں میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط، کہتے ہیں نا کہ وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ لے لو جو شک سے پاک ہو۔ تو تقویٰ کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے ہم ان دو رائےوں میں احتیاط والی اور افضل رائے لیں کہ جس میں باوضو سجدہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے لوگ قرآن پڑھتے وقت سپارے پر سجدہ کرتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے حدیث میں تو یہ نہیں ہے، لیکن سپارے پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کو بند کر کے ایک طرف کر لیں، اور تکیہ ہو یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز جو پاک ہو تو اس پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کیسٹ سے قرآن پاک سنیں اور تلاوت کے دوران سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جب آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آیت گزر گئی تو اس صورت میں پھر نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جاگنے والے پر نماز کے لیے سوئے ہوئے کو اٹھانے کی ذمہ داری کس حد تک ہے؟ اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو آپ کو جگانا پڑے گا۔ کیا ایک دفعہ کہنا کافی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک دفعہ سے دوسرے لوگ نہیں اٹھتے، اور یا پھر زبردستی اٹھانا چاہیے۔ اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ یہ زبردستی کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ اختیار اور اجازت ہے کہ ہم کسی کی تکلیف یا تھکاوٹ سے واقف ہوں تو اس وجہ سے اسے نماز کے وقت نہ اٹھائیں کہ جب خود آنکھ کھلے گی تو پڑھ لے گا؟ نہیں، آپ اسے اٹھائیں، وہ پڑھ کے دوبارہ سو جائے۔ لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور 10 سال کے ہوں تو بچوں کے ساتھ بھی پھر تھوڑی سختی کرنے کی اجازت ہے، تو بڑوں کے ساتھ بھی اس کی جا سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی وہ سختی ہے کیسے۔ اس میں آپ ایک دفعہ ہلائیں آرام سے، دوسری دفعہ تھوڑا اس سے اگلا زیادہ جھٹکا، اور تیسری دفعہ پکڑ کے ہاتھ سے اٹھا کے بٹھا دیں۔ یعنی جیسے میں اپنے بچوں کو ایک ہلے میں نہیں جگاتی، کیونکہ ایک ہلے میں وہ ڈر جاتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ کہیں، تھوڑا سا بولیں، تھوڑا سا ہلائیں جلائیں، پھر چلے جائیں اور کوئی کام کر لیں، تھوڑی دیر بعد پھر تیسری دفعہ اگر نہیں اٹھے تو پھر آپ بستر بھی ہٹا دیں اور ان کو اٹھا کے بٹھا دیں، کیونکہ بچے ہیں نا، ان کو تو نہیں آنکھ کھلتی، ان کی ہماری نیند اور ان کی میں بہت فرق ہے، تو اپنے پہ نہیں قیاس کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آپ اٹھاتے ہیں ان کو اور آپ بتاتے ہیں میں تیسری دفعہ اٹھا رہی ہوں، تو کہتے ہیں نہیں آپ پہلی دفعہ اٹھا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔